دوستوں، آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ ہے اور تیسرے جمعۃ المبارک کا مبارک اور خاص دن آ گیا ہے۔ خدا را آج کے اس دن کو معمولی مت سمجھنا، اور آج آپ لوگوں نے 4 نام پڑھنے ہیں۔ 4 نام ہیں، یا اللہ، یا محمد، یا قہار، یا جبار۔ اللہ والو، جب ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہ 2 ہستیاں ہیں، اور رب جو اس پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے وہ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں ہی چلا رہا ہے۔ تو کیوں نہ آج اللہ رب العالمین سے اس کے پیارے حبیب کے وسیلہ جلیلہ سے مانگ لیا جائے، کیونکہ اللہ والوں، جب نبی پاک کے وسیلے سے رب سے کچھ بھی مانگا جاتا ہے تو پھر دعائیں رد نہیں ہوتی، دعائیں قبول ہو جاتی ہیں۔ اور یا قہار یا جبارو، یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ وہ خاص اسماء اعظم ہیں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ آپ رزق مانگیں گے، رزق ملے گا، آپ دولت مانگیں گے، دولت ملے گی، آپ شہرت مانگیں گے، اللہ والوں سب کچھ ملے گا، کیونکہ یا قہار یا جبارو یہ جلالی اسماء اعظم ہیں، یہ وہ خاص اسماء اعظم ہیں جس کو اگر آپ لوگ پڑھ لیں، جس سے رب کو پکارا جائے، تو پھر آپ پر جادو جنات کے جتنے معاملات ہیں وہ سب کے سب ختم ہو جاتے ہیں۔ اور یا اللہ یا محمد یہ اتنا پائیدار ذکر ہے کہ جب بھی اس کو پڑھا جاتا ہے تو دولت کے مسئلے مسائل ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتے ہیں، اور رب کی واضح مدد ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ اور ماہ شعبان المعظم کا مہینہ یہ نصیب اور تقدیر کو لکھوانے کا مہینہ ہے، اس مہینے کو نصیبوں کو لکھوانے کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ اور اللہ والوں، جو عمل میں آج آپ کو دینے جا رہا ہوں وہ آپ کی قسمتوں کو ہی بدل دے گا، کیونکہ اگر اس وظیفے کو پڑھ لیا جائے، اس عمل کو کر لیا جائے تو کامیابیاں ہمارے قدم چومتی ہیں، ہماری تمام مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی۔ تو اللہ والو، آج آپ لوگوں نے لازمی اس عمل، اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ یا قہار یا جبارو یہ کوئی عام نام نہیں، یہ وہ روحانی تجلیاں ہیں جن سے زمین اور آسمان قائم ہیں، جن سے ظلمت ٹوٹتی ہے، جس سے ستم گری کی کمر جھکتی ہے۔ اگر کوئی آپ کو پریشان کر رہا ہے یا دشمنی کر رہا ہے، اس کی چیخیں نکال دینے والا یہ وظیفہ ہے، کیونکہ یا قہار یا جبارو یہ صرف اللہ رب العالمین نے منافقین کے لیے اور صرف کفار کے لیے رکھی ہے۔ اس لیے اگر آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھ لیں گے اور بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ لیں گے تو یقین کریں آپ مجھے دعائیں دو گے کہ واقعی کسی اللہ والے نے کوئی عمل، کوئی وظیفہ بتایا تھا، کیونکہ یہ اتنا شاندار اور نایاب وظیفہ ہے کہ ہر کوئی اپنے سینے کا راز نہیں بتاتا، لیکن میں آج وہ راز آپ کو دینے جا رہا ہوں، وہ عمل آپ کو بتانے جا رہا ہوں جس کو پڑھنے سے آپ کی مشکلات اور پریشانیاں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائیں گی، اور ایک ایسی زندگی کا آغاز ہو جائے گا جس میں نہ ہی دکھ ہوں گی، نہ ہی تکلیفیں ہوں گی، اور نہ ہی کبھی آپ کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانا پڑے گا۔ غربت، پریشانی، تنگدستی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آپ کے نصیب اور تقدیر سے نکال دی جائے گی۔ تو اللہ والوں، اگر کامیابیوں کو اپنے نصیب میں لکھوانا چاہتے ہو تو آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کے دن یا اللہ یا محمد اور یا قہار یا جبارو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ صرف ایک بار پڑھ کر دیکھیے گا، صرف ایک بار اس عمل کو کر کے دیکھیں، آپ لوگ مجھے دعائیں دو گے، کیونکہ اس طریقے کے وظیفے کوئی نہیں بتاتا۔ یہ وہ عمل ہے جو کامیابیوں کی ضمانت لے کر آتا ہے، اور جمعۃ المبارک کے دن کو تو ویسے ہی مومنوں کی عید کا دن کہا جاتا ہے۔ اس دن اگر اللہ پاک سے 1 لاکھ مانگو تو رب العالمین بھی 70 لاکھ سے نوازتے ہیں، یعنی 70 گنا بڑھا کر ہمیں دیا جاتا ہے۔ تو اللہ والوں، آج کے اس دن کو غفلت میں ضائع نہیں کرنا، آج کے اس دن میں لازمی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنا، میرا اللہ رب العالمین آپ پر اپنی خاص نظر کرم اور نظر رحمت فرمائے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کی کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش سے ہیں، افغانستان، دبئی، ملائیشیا، سعودی عرب، کہیں سے بھی آپ کا تعلق ہے، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کے جس کونے سے آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ آ جائے اور تیسرے جمعۃ المبارک کا دن آ جائے تو یہ وظیفہ پڑھنا مت بھولنا، کیونکہ یہ جمعۃ المبارک کا دن ہے۔ وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے، آپ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز جمعۃ المبارک کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ کر دیکھیے گا، بالخصوص اس عمل کو کر کے دیکھیے گا، اللہ رب العالمین کی رحمت اور کامیابیاں آپ کے ساتھ ہوں گی۔ اب اللہ والوں آئیں، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے
آج کے اس بابرکت عمل اور وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا، لیکن ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا، کیونکہ یہی وہ چینل ہے جو آپ کو بہترین وظیفے دے گا، وہ وظیفے دے گا جس کو پڑھنے سے آپ کی زندگی میں انقلاب آ جائے گا۔ آپ لوگوں کو کبھی ڈاکٹر کے پاس جانا نہیں پڑے گا، اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے ہی دیکھیں شفا ملتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کے شفا نہیں ملتی۔ بے شک وقتی طور پہ آرام آ جاتا ہے، لیکن شافی رب ہے، اللہ پاک جس کا ارادہ فرماتا ہے اس کو شفا دے دیتا ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ دوائیوں کے اگینسٹ ہوں کہ دوائی کھائیں نہ کھائیں، لیکن رب سے دعا بھی کرتے رہیں، رب العالمین سے مدد بھی مانگتے رہیں۔ اس کے بعد اگر آپ لوگ دوائی کھائیں گے تو آپ لوگوں کو زیادہ فائدہ حاصل ہوگا۔ اب اللہ والوں، پہلے جو ہے وہ عمل کی طرف چلنے سے پہلے دعا کر لیتے ہیں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا ایک ایسا عمل ہے جو رب العالمین کی بارگاہ سے ہمیں جوڑتا ہے۔ تو آئے پہلے دعا کر لیتے ہیں۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ۔ آج ماہ شعبان المعظم کی 17 تاریخ اور تیسرے جمعۃ المبارک کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہیں ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسرت سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا، ہو سکتا ہے کہ آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ جائے اور ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے۔ اب آپ لوگوں نے عمل کس طریقے سے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، کیونکہ ماہ شعبان کا مہینہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کی ایک ایک گھڑی رحمتوں برکتوں سے بھری ہوئی ہے، ہر گھڑی کے اندر قبولیت ہے۔ تو دوستوں، آج یہ عمل، یہ وظیفہ بالخصوص پڑھ لینا۔ جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں، شعبان کا مہینہ کملی والے آقا کا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر ایک رات آتی ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ اس سے زیادہ افضلیت والی اور کیا بات ہوگی کہ یہ مہینہ زندگی اور موت کے فیصلوں کا اور رزق اور دولت کی تقسیم کا مہینہ ہے۔ تو اللہ والوں، عمل سمجھ لیں کس طریقے سے پڑھنا ہے۔ ہر ایک بات بچوں کی طرح سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہر بندہ کہتا ہے کہ ہم لوگ وظائف پڑھتے ہیں، پورے دل سے پڑھتے ہیں، یقین سے پڑھتے ہیں، لیکن ہمیں فائدہ نہیں ہوتا۔ اللہ والوں، ہر بندے کی شکایت تقریباً یہی رہتی ہے۔ اللہ والوں، بے شک ہم لوگ وظیفہ بہت اچھے انداز میں پڑھتے ہیں، جو طریقہ کار ہے، جو ترتیب ہے، جو احتیاط ہے، ان سب چیزوں کو فالو کرتے ہیں، لیکن کچھ غلطیاں ہماری ہو ہی جاتی ہیں، جیسے کہ دعا کے اندر جلد بازی کر جاتے ہیں، یا پھر ہمیں یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم نے ایک وظیفہ کتنی بار پڑھا ہے، یعنی تعداد بھول جاتے ہیں، اور پھر ہم لوگ یہ شکوہ بھی کرتے ہیں کہ ہمارا جو ہے وہ عمل کام نہیں آ رہا۔ اللہ والوں، غلطی ہمارے اندر ہے، غلطی قرآن کے اندر نہیں ہے۔ میں جو آپ کو اعمال بتا رہا ہوں یہ تو قرآن سے ہیں، یہ تو صورتیں ہیں، جو یہ تو نام ہیں۔ تو اللہ والوں، اگر یہ آپ کو فائدہ نہیں دیں گے پھر کون فائدہ دے گا؟ ہمیں اپنا احتساب کرنے کی ضرورت ہے۔ میں خدا کی قسم کھا کے بولتا ہوں،
یہ عمل آپ کو 100% فائدہ دے گا، بس بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھ کر دیکھیے گا۔ اب آپ لوگوں نے اپنے آنکھوں کو بند کرا اور 70 بار استغفار پڑھ لیا، اور اس کا روحانی طریقہ یہ ہے کہ آپ لوگ آنکھوں کو بند کر کے جب استغفار کر رہے ہیں تو رونے کی کوشش کریں، اپنے گناہوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کو رونا آ گیا تو یقین کریں اللہ پاک گناہوں کو بھی معاف کر دیتا ہے اور فرشتوں کو بھی آپ کے پاس بھیج دیتا ہے۔ اب اللہ والو استغفار کر لیا، اب آپ لوگوں نے نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، یا پھر آپ لوگ نماز والا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ایک بار حصول برکت اور ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، کوئی رزق کے لیے پریشان ہے، کوئی مال و دولت کے لیے پریشان ہے۔ اللہ والوں ہر بندے کی پریشانی الگ ہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کے اوپر رحمت کا سایہ ہو، اللہ رب العالمین آپ کی پریشانیوں کو ختم کر دے، تو اللہ والوں وظیفے کو دھیان سے پڑھیں۔ اور آج ماہ شعبان المعظم کی یہ جو 17 تاریخ ہمیں نصیب ہوئی ہے اور تیسرا جمعہ ہم لوگوں کو ملا ہے، تو اللہ والوں اس جمعے کی قدر کریں اور اس جمعے کو اس خاص وظیفے کو پڑھنے کی ہر ممکن کوشش کریں، اور ترتیب اور طریقہ کار جو بتائے جائیں آپ نے اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ رب العالمین کی خاص مدد آپ لوگوں کو حاصل ہوگی۔ اب اپنے خاص مقصد کو دیکھیں، اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھنے سے پہلے سب سے پہلے آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے ایک مٹھی چاول یا چینی لے لینی ہے، اور پانی تو ضرور لینا ہے، تاکہ آپ لوگ جب دم کر کے اس پانی کو پئیں تو آپ کے اوپر جادو جنات کے جتنے معاملات ہوں وہ سب ختم ہو جائیں، جسم کے ریشے ریشے سے بیماریاں نکل کر ختم ہو جائیں۔ تو اس لیے یہ جو کینسر ہوتا ہے، جو یقین کریں انفیکشن وغیرہ ہماری جسم میں بن جاتا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا، لیکن یہ وہ وظیفہ ہے جو اس پورے انفیکشن کو جلا دے گا۔ اس لیے آپ لوگوں نے پانی کے گلاس پہ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھنا ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ وظیفہ آپ نے یا اللہ یا محمد کو پڑھنا ہے۔ یا اللہ یا محمد اس دنیا میں آنے کا مقصد یہ دو ہستیاں ہیں، رب جو پوری دنیا کا نظام چلاتا ہے، اور جو ہستی کے لیے یہ دنیا، یہ آخرت، یہ رحمتیں، یہ برکتیں، یہ ہر شے سجائی گئی ہے، رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کے لیے کرتی ہے، اور جس بندے سے رب اور رب کا محبوب راضی ہو جاتا ہے اسے پھر مانگنا نہیں پڑتا، اسے مل جاتا ہے۔ یا اللہ رب کریم کا ذاتی نام ہے، یا محمد رب کے محبوب کا ذاتی نام ہے، اور جب ان دو ہستیوں کو یا اللہ یا محمد کو ملا کر پڑھا جاتا ہے تو اس کی فضیلت اور برکت، اس کی قدر و قیمت پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد یہ ذکر سب سے افضل ذکر ہے، یہ اتنا پائیدار، اتنا طاقتور ذکر ہے کہ جب کوئی بندہ یا اللہ یا محمد پڑھتا ہے، رب کریم سے کچھ بھی مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت پوری ہو جاتی ہے۔ یا اللہ یا محمد پڑھنے سے غیبی فرشتے آسمان سے رزق اور دولت لے کر آ جاتے ہیں، آسمان سے رحمتیں برکتیں چھما چھم بارش کی طرح برسنا شروع ہو جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رکاوٹیں ہٹ جاتی ہیں، بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، وہ جو آج تک ہم قصوں کہانیوں میں سنتے رہے کہ رب کی ذات اتنا کرم فرماتی ہے، ایسے ایسے معجزے فرماتی ہے، بزرگان دین کے کلام سنا کرتے ہیں، آج اگر خود اپنی آنکھوں سے رب کے کمالات کو، رب کی غیبی مدد کے معجزات کو دیکھنا چاہتے ہیں تو یا اللہ یا محمد کو پڑھ کر دیکھیے گا۔ یا اللہ یا محمد ایک بار ہو گیا،
یا اللہ یا محمد 2 بار ہو گیا، یا اللہ یا محمد 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد دونوں ناموں کو ملا کر پڑھیں گے تو 1 شمار ہوگا۔ اس طرح سے آپ نے یا اللہ یا محمد، یا اللہ یا محمد ان دونوں ناموں کو اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، صرف 11 بار پڑھنا ہے انشاءاللہ، صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے آپ کی ہر حاجت انشاءاللہ پوری ہو جائے گی، ہر مقصد میں کامیابی یقینی ہو جائے گی۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج صرف 11 بار یا اللہ یا محمد پڑھنے سے انشاءاللہ مل جائے گا۔ آپ نے یا اللہ یا محمد کو توجہ دھیان خلوص نیت سے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، اس کے بعد پھر دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ یہ وظیفہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا عمل ہے۔ اس کی ایک تسبیح پڑھی جائے گی اور اس آیت کو پڑھنے کا کیا کمالات ہیں، اس کلمے کو پڑھنے کے کیا معجزات ہیں، اگر آپ کو پتہ چل جائے یقین کریں آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ تسبیح لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی یہ دین اسلام کی بنیاد بھی ہے، یہ مومنوں کی معراج بھی ہے، اللہ کی لاڈلی تسبیح بھی ہے۔ جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، جب کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھتا ہے، اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ ایک ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں، تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ اے فرشتوں گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ہر حاجت کو پورا کیا، میں اس بندے سے راضی ہوں، یہ جو مانگتا ہے، جتنا مانگتا ہے، جیسا مانگتا ہے، اس کی ہر حاجت کو پورا فرما دو، اس کے منہ سے نکلی ہر دعا کو قبول فرما لو۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اللہ کی تسبیح اتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یہ اللہ کے 99 نام ہیں، قرآن مجید میں 6666 کم و بیش آیتیں ہیں، ان سب میں سے سب سے زیادہ افضل ذکر کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا یہ ترازو کے 2 پلڑے ہیں، ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح رکھ دیں اور دوسرے پلڑے میں تمام تسبیحات اللہ پاک کے 99 صفت بھی اور بھی جتنی کثرت ہے ان سب کو رکھ دیا جائے، پھر بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی تسبیح طاقت میں بھی بھاری ہوگی، وزن میں بھی بھاری ہوگی، فضیلت میں بھی بھاری ہوگی اور قبولیت میں بھی بھاری ہوگی۔ اللہ والوں، آج رب کو مرانے کا راز آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس تسبیح سے اللہ پاک راضی ہو جائے گا، اللہ پاک آپ کے اوپر رحمت کی نظر کریں گے اور نظر رحمت کریں گے۔ آپ لوگوں نے دوسرے نمبر پہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھنا ہے۔ جب آپ لوگ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو پڑھ لیں، اس کے بعد پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے؟ اس کے بعد آپ لوگوں نے سورہ کوثر پڑھنا ہے۔ اللہ والوں، پہلے نمبر پہ آپ لوگوں نے یا اللہ یا محمد کو پڑھا، دوسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی ایک تسبیح پڑھی، اب تیسرے نمبر پہ آپ لوگوں نے سورہ کوثر کا عمل کرنا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر ہر کسی کو زبانی آتی ہے۔ دوستو، سورہ کوثر ایک ایسا مشکل کشا وظیفہ ہے، یہ ایک ایسا نایاب اور بابرکت وظیفہ ہے، دولت کا ایسا بادشاہ وظیفہ ہے کہ جس کو پڑھتے ساتھ ہی رزق اور دولت خود چل کر آتا ہے۔ اللہ والوں، سورہ کوثر قرآن مجید کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے لاڈلی اور طاقتور ترین سورت ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رزق اور دولت کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سورہ کوثر پڑھنے سے غیب سے رکاوٹیں بندشیں ٹوٹ جاتی ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں۔ وہ جو کئی سالوں سے نہ مل سکا، آج سورہ کوثر کو صرف 11 بار پڑھنے سے مل جائے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ راتوں رات تقدیر کے بنتالے کھل جائیں، بیٹیوں کے رشتے ہو جائیں، اور اگر آپ لوگوں کی بہنیں یا پھر سسرال میں کچھ مسئلے مسائل چل رہے ہیں، طلاق کی نوبت بن بیٹھی ہے، تو اللہ والوں، آج کا یہ عمل، آج کا یہ وظیفہ آپ لوگوں کے لیے ہے۔ سورہ کوثر تو ویسے ہی ہم لوگوں کو روزانہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ یہ سب سے خاص اور بہترین سورت ہے۔ یہ سورت گرہ کھولتی ہے،
یہ सूरत मुश्किल कुशा है। इस सूरत को जब कोई बंदा पानी के गिलास पर पढ़ता है तो अल्लाह पाक उस पर रहमत की नज़र फरमाते हैं और उसके जिस्म में से जितनी बीमारियां हैं उन सब को निकाल देते हैं। उन सब को चीखे मारती हुई वो बीमारियां अल्लाह वालों भाग जाती हैं। आज का ये वजीफ़ा आप लोगों की खिदमत में जो पेश करने जा रहा हूँ, अल्लाह वालों, ये बहुत ही ख़ास सूरत है, ये बहुत ही ख़ास अमल है। आप लोगों ने सूरह कौसर पढ़नी है। किस तरीके से पढ़नी है ज़रा तवज्जो कीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये एक बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये दो बार हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्ना शानियका हुवल अब्तर। ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सूरह कौसर को सिर्फ और सिर्फ 11 बार 11 टाइम्स पढ़ना है। जब सूरह कौसर 11 बार पढ़ लें उसके बाद आज का आखिरी अमल कौन सा है, आज का आखिरी वजीफा कौन सा है, ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही जलाली इसमें आज़म है। ये अल्लाह पाक के दो बहुत ही खास नाम है। एक नाम या कहार है तो दूसरा नाम या जब्बार है। आप लोगों ने या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। अल्लाह वालों, या कहारू ए कहर ढाने वाले, या जब्बारू ए जबरदस्त गलबा पाने वाले। अल्लाह वालों, ये दोनों ही नाम, ये दोनों ही सिफत इतनी बेहतरीन है जो अल्लाह पाक की बताते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज पर कादिर है, हर चीज पर कुदरत रखता है। रब की मर्जी के बगैर एक पत्ता भी हिल नहीं सकता। तो अल्लाह वालों, या कहारू पढ़ने से आपके दुश्मनों की चीखें निकल जाएंगी और या जब्बारू पढ़ने से अल्लाह पाक आपको गलबा अता फरमाएगा। ऐसा गलबा कि जब आप लोग किसी चीज पर हाथ रखेंगे तो मेरा अल्लाह पाक आपके हक में वो चीज कर देगा। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें आज का ये अमल, आज का ये वजीफा बिलखुसूस पढ़े, बल्कि रोजाना पढ़ने का मामूल बना ले। मेरा अल्लाह पाक आप पर अपनी खास नजर करम और नजर रहमत फरमाएगा। किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 1 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने हाथों की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू की सिर्फ एक तस्बीह पढ़नी है। एक तस्बीह की सूरत में आप लोगों ने या कहारू या जब्बारू पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। अब आप लोगों ने पानी के गिलास पे दम करना है और उस पानी को आपने पी जाना है। जैसे कि मैंने पहले बताया था कि अगर आपके जिस्म में कोई बीमारी है तो वो सब की सब खत्म हो जाएगी। ये इस वजीफे को पढ़ने की खासियत है। और जो चीनी या फिर चावल रखे हैं उसको सदका कर दें, अल्लाह पाक आप पे रहमत करेंगे। सदका बहुत तरीके का होता है, हर वीडियो में बताता हूँ। चींटियों को डाल दें, परिंदों को डाल दें, तो ये भी सदका आपका बेहतरीन अंदाज में हो जाएगा। वरना कुछ मीठा बना के बच्चों में बांट दें तो ये भी हो जाएगा। अब अल्लाह वालों, दुआ अच्छे अंदाज में मांगनी है क्योंकि आज माह शबान की 17 तारीख है, तीसरा जुमा है और ये जुमातुल मुबारक का दिन बड़ा ही खास दिन होता है। इसको मोमिनों की ईद का दिन कहा जाता है। इसलिए आप लोगों ने आज के इस दिन में लाजमी दुआ अच्छे अंदाज में करनी है, बेहतरीन अंदाज में दुआ करनी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी हर दुआ को कबूल व मंजूर फरमा लेगा। इसलिए दुआ अच्छे अंदाज में करें, खुल के करें, रटी रटाई दुआएं मत मांगिएगा। वो दुआ कीजिएगा जो आप लोगों की कनेक्शन और आपकी जो रब्बुल आलमीन से राब्ते को मजबूत करे। देखिए, हर बंदे की दुआ मांगने का तरीका अलग होता है, तो लिहाजा इसकी डिटेल में नहीं जानता, लेकिन रटी रटाई दुआ नहीं मांगिएगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।